اللہ نے انسان کو پیدا کیا اکیلا نہیں کیا. آدم علیہ السلام کو جنت میں بھی اکیلا نہیں رکھا. آدم کو پیدا کیا ساتھ حوا پیدا کی. پہلا رشتہ جو بنایا خاوند بیوی کا, جہاں سے خاندان بنتا ہے, جس خاندان سے پھر آگے قبیلہ کنبہ بنتا ہے, جس قبیلے کنبے سے پھر آگے سوسائٹی معاشرہ بنتا ہے. اپنے گھروں کے اندر جہاں ہمیں یہ تربیت کرنی چاہیے تھی کہ نکاح ایک مقدس رشتہ ہے, گھر بنانا, گھر بسانا, خاندان کو چلانا اسلام کا ایک بنیادی فریضہ ہے. ہماری جنت جہنم اس کے ساتھ وابستہ ہے, ہماری دنیا آخرت کی کامیابی اس کے ساتھ وابستہ ہے. زنا آسان ہے, بازار جانا آسان ہے, شادی کرنا مشکل ہے. بجائے اس کے کہ ہم اپنے گھروں میں, اپنے معاشرے میں اس چیز کی تربیت کرتے, یہی ہمارے پاس بچا تھا نا. خودکشیاں جو ہے اکثریت کیوں ہے؟ گھریلو ناچاکیاں. مرد اپنی بیویوں کو قتل کیے دے رہے ہیں, بیویاں خاوندوں کو قتل کر رہی ہیں, اپنی اولادوں کو, بچوں کو, جوان کیسے ایک باپ اپنی جوان بیٹیوں بیٹوں کو اپنے سامنے چھری سے ذبح کر سکتا ہے؟ کیسے ایک ماں اپنے بچوں کو چھوڑ کر اپنے کسی دوسرے آشنا کے ساتھ بھاگ سکتی ہے؟ ہم یہ تصور کر سکتے تھے؟ نہیں کر سکتے, لیکن یہ ہو رہا ہے. اب یہ ہمارے معاشرے میں آئے روز کی خبریں اور حقیقت بن رہی ہیں. مسجد الرحمان MUR کمیونٹی سینٹر. حمد و ثناء رب ذوالجلال اور درود و سلام بر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد, یہ وطن عزیز پاکستان جسے آج بنے ہوئے 77-78 سال ہو گئے ہیں, تو یہ پاکستان جس بنیاد پر, جس مقصد کے لیے حاصل کیا گیا تھا, وہ یقیناً ہم سب کو معلوم تو ہے کہ یہ لا الہ الا اللہ اور اسلامی نظام اور اللہ رب العالمین کے حکموں کی تعمیل اور اس کے نظام کی یہاں پر تکمیل کے لیے یہ ملک حاصل کیا گیا تھا. یہ الگ بات ہے کہ اس ملک کے بنانے سے لے کر آج تک سوائے کوئی ایک آدھی سنجیدہ کوشش کے کوئی ایسی کوشش نہیں ہو سکی کہ یہ ملک واقعتاً اسلامی بن جائے. اسلام کا نام لے کر نعرے لگا کر بہت سارے لوگ, انہوں نے مارشل لا بھی لگائے, حکومتیں بھی کی ہیں, لیکن عملاً اسلامی نظام کسی بھی شعبہ ہے زندگی میں نہیں آنے دیا گیا. عمومی طور پر ہمارا جو معاشرہ ہے, ہمارا یہ جو ملک ہے, ہم اس کو اسلامی ہی تسلیم کرتے. ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ جی یہ ملک تو جو ہے کافروں کا ہے, یہاں تو کافرانہ, یہاں تو جو ہے نا وہ یہودیوں کا, عیسائیوں کا کوئی نظام. ایسی بات نہیں. انفرادی سطح پر, سوسائٹی کی سطح پر, معاشرے کی سطح پر, آپ یہاں مسجد میں بیٹھے ہیں, بے شمار مساجد ہیں معاشرے میں, لوگ نماز پڑھتے ہیں, صدقہ خیرات کرتے ہیں, لوگ نیکی کے سارے کام کرتے ہیں, اللہ کو یاد کرتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ جو بھی اسلامی رویے ہیں, اسلامی تعلیمات ہیں, اس کی پاسداری کرتے ہیں, جنازے پڑھتے ہیں, نکاح کرتے ہیں, لوگ مولوی کو بھی جگہ جگہ پر یاد کرتے ہیں, کیونکہ یہ ایک اسلامی معاشرہ ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ یہ نظام اسلامی نہیں ہے, ہمارے ملک میں نظام اسلام, تو اس سے مقصد یہ نہیں ہوتا کہ یہ معاشرہ اسلامی نہیں ہے. نظام میں 3 بنیادی چیزیں آتی ہیں: سیاست, معیشت اور معاشرت. جب ہم کہتے ہیں نا کہ یہاں اس ملک میں اسلامی نظام نہیں نافذ ہو سکا, تو ہم یہ نہیں کہتے کہ اس ملک میں مسجدیں نہیں بننے دی جاتی, اس ملک میں لوگوں کو داڑھی نہیں رکھنے دی جاتی, عورتوں کو پردہ نہیں کرنے دیا جاتا, لوگ نماز نہیں پڑھ سکتے, قربانی نہیں کر سکتے, روزہ نہیں رکھ سکتے. کر سکتے. ہم صدقہ خیرات کرنے والے ملکوں میں دنیا میں ٹاپ پر, حفاظ پیدا کرنے والے ملکوں میں یہ پاکستان ٹاپ پر, جہادی تحریکیں دنیا میں سب سے زیادہ, اس ملک سب سے زیادہ مجاہدین پیدا کرنے والا ملک یہ. حرمت رسول کا مسئلہ ہو, حرمت قرآن کا مسئلہ ہو, مساجد کے تحفظ کا مسئلہ ہو, سب سے زیادہ مظاہرے کہاں ہوتے ہیں؟ اسی ملک میں ہوتے ہیں. یعنی یہ ملک جو ہے انفرادی سطح پر, معاشرے کی سطح پر بہت زیادہ اسلامی ہے. آپ کسی بھی بندے کو پوچھ لیں,
وہ اسلام کا نام لے کر مرنے مارنے پر تیار ہو جاتا ہے. اسلام کی غیرت, دین کی غیرت دنیا کے تمام مسلمان ملکوں میں سب سے زیادہ ہم پاکستانیوں میں ہے. لیکن ہم جب یہ کہتے ہیں کہ 77-78 سالوں میں جب سے پاکستان بنا ہے تب سے لے کر آج تک پاکستان میں اسلامک نظام, اسلامک سسٹم وہ نہیں رائج ہو سکا, نہیں اس کو پنپنے دیا گیا, نہیں وہ یہاں چل سکا, اس سے مراد کیا ہوتی ہے کہ سیاست میں آپ کو معلوم ہے آپ لاکھ اپنے پہلے حکمران سے لے کر آج تک کے سٹینڈنگ حکمرانوں تک جو چلے گئے, جو مر گئے, جو تختہ دار پہ لٹک گئے, جو جیلوں میں پڑے ہیں, جو ملکوں سے باہر بیٹھے, جتنے حکمران ہیں آپ لاکھ ان کو لوٹا کہیں, لاکھ آپ ان کو غدار کہیں, لاکھ ان کو چور کہیں, رہیں گے آپ اسی سیاسی سسٹم کے اندر. کسی کے اندر یہ جرت نہیں ہے کہ وہ اس سیاسی سسٹم کو بدل سکے, اس کے اوپر سوال بھی اٹھا سکے, اعتراض بھی کر سکے. یہ جو سیاسی سسٹم ہے اسے آپ جمہوریت کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں, یہ اسلامی نہیں ہے. یہ جو سیاست کا نظام ہے جس میں جاگیردار, سرمایہ دار, وڈیرا, چور چکا, لٹیرا, بدماش دوست دھاندلی کے ذریعے سے, کسی نہ کسی اور چکر بازی کے ذریعے سے وہ ہمارا حکمران بن بیٹھتا ہے, یہ طریقہ کار اسلامی نہیں ہے. اسی طرح معیشت میں دیکھ لیں, ہماری معیشت سود اور ٹیکس کے دو پہیوں پر چلتی ہے. سود اور ٹیکس, لاکھ آپ اپیلیں کریں, لاکھ آپ, اب تو اپیلیٹ بینچ بھی خارج ہو گیا نا, سپریم کورٹ تک سے کہا گیا کہ اس ملک میں سود کا نظام نہیں چلے گا. کس کو نہیں پتا کہ سود اسلامی نہیں ہے؟ سود ایک لعنت گناہ ہے, بڑا کبیرہ گناہ, کس کو نہیں پتا؟ ٹیکس اسلامی معاشرے میں نہیں ہو سکتا, لوگوں سے ٹیکس نہیں لیے جا سکتے. بڑے بڑے بزنسز, لوگوں کے انفرادی یا اجتماعی کاروبار وہ اس وجہ سے تباہ ہو جاتے ہیں, اتنی ان کی آمدن نہیں ہوتی جتنا گورنمنٹ کو ٹیکس دینا پڑتا ہے. آپ پیٹرول کو لے لیں, آپ اپنے انفرادی زندگی میں استعمال ہونے والی کتنی ہی اشیاء کو لے لیں, غربت کا, مہنگائی, بے روزگاری کا یہاں سب مسئلہ کیا ہے؟ ٹیکس اور سود. سود کے خلاف آپ اپیلیں کریں, ویسے تو یہ کسی بھی سیاسی جدوجہد کے اندر, کسی بھی تحریک اور کسی بھی تنظیم کے اس کے مینیفیسٹو کے اندر یہ بات شامل نہیں ہے کہ سود کا خاتمہ کیا جائے. اللہ ماشاء اللہ اگر کوئی ہو تو آپ مجھے بھی بتائیں, لیکن میں نے تو نہیں دیکھی اپنی زندگی میں کہ کوئی بھی اس ملک میں سیاسی تحریک اس بنیاد پر کھڑی ہوئی ہو کہ اس ملک کا معاشی نظام اسلامی بنایا جائے گا. تو گویا ہمارا معاشی نظام بھی سراسر 100% یہودیوں کا, کافروں کا, اور ہمارا سیاسی نظام بھی 100% انگریز کا, کافروں کا بنایا ہوا 100%. جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ اس ملک میں نظام کافروں کا ہے, غیروں کا ہے, ہندوؤں, عیسائیوں, یہودیوں کا ہے, طاغوت کا نظام ہے, تو ہم یہ نہیں کہہ رہے ہوتے کہ یہاں پر لوگ مسلمان نہیں رہتے. حکمران اوپر سے لے کے نیچے تک مسلمان ہیں سارے. ان سارے حکمرانوں کو فلسطین کی فکر بھی ہوتی ہے, ان سارے حکمرانوں کو نماز عید پڑھنا بھی ہوتی ہے, ان کو رمضان میں روزے بھی رکھنے ہوتے ہیں, وہ قرآن پڑھ لیتے ہیں, لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں, مسجدیں بناتے ہیں. لیکن وہ سارے حکمران جب بات آتی ہے سیاسی سسٹم ٹھیک کرو, اسلام کا عدل والا نظام سیاسی لے کر آؤ, اسلام کا معاشی نظام صدقہ خیرات والا لے کر آؤ, زکوٰۃ والا بیت المال لے کر آؤ, تو وہاں ہاتھ کھڑے ہو جاتے ہیں, وہاں وہ اس اسلامی نظام کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں, حمایت میں نہیں کھڑے ہوتے. دو باتیں یہ ہیں, اور تیسری چیز جو سسٹم کی ایک تیسری اکائی ہوتی ہے وہ ہے معاشرت. معاشرہ اسلامی ہونا چاہیے. معاشرہ, اب معاشرہ یہ ایک آخری چیز بچی ہے جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں کہ وہ کسی حد تک اسلامی ہے. کافر کو بھی یہ بات پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر معاشرہ اسلامی ہے. ٹھیک ہے, لوگ بینکنگ سسٹم کے اندر پھنسے ہوئے ہیں, ووٹ دینا لوگوں کی مجبوری ہے, جمہوری نظام, سودی نظام لوگوں کی مجبوری ہے, کوئی عام بندہ اس کے خلاف نکل نہیں سکتا, پھنسا ہوا ہے. لیکن کافر کو یہ بات پتہ ہے کہ یہاں پاکستان میں یا دنیا کے اور دیگر اسلامی ملکوں میں بھی مسلمان کا ایک خوبی, مسلمان معاشرے کا ایک اچھا پہلو کیا ہے؟
अपने घरों के अंदर, अपने खानदान के अंदर ये लोग बंधे हुए हैं। ये लोग इस्लाम का नाम लेते हैं, कुरान की आयतें पढ़कर निकाह करते हैं, तलाक का मसला आ जाए तो मौलवी से फतवा लेने जाते हैं, बच्चों की शादियां करनी होती हैं, घर में कोई झगड़ा होता है, लड़ाई होती है, ये मौलवी से मशवरा लेते हैं। अपने घरेलू मसाइल के अंदर फौत हो जाए कोई, मौलवी से जनाजा पढ़वाते हैं। घर में बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए किसी हद तक मौलवी साहब के पास जाते हैं। सदका खैरात के लिए ये मस्जिद व मदारस का रुख करते हैं। काफिर को भी बड़ी तकलीफ है, काफिर को भी, और मशरक के हमारे मुल्कों के अंदर, हमारे मुआशरों के अंदर बैठे हुए काफिरों के जो एजेंट हैं, सादा लोग या जानते बूझते हुए, कुछ एजेंट ऐसे हैं जो बेचारे सादा लोग होते हैं, उनको समझ नहीं आ रही होती कि हम भी साजिश का हिस्सा बन गए, कई जानबूझकर साजिश का हिस्सा होते हैं। अब वो दरपे है मुआशरती निज़ाम के। जब तक मुसलमानों का सोशल फैब्रिक तबाह नहीं किया जाएगा, जब तक मुसलमानों का सोशल सिस्टम इसको तबाह नहीं किया जाएगा, जब तक इस सोशल सिस्टम को हम वेस्टर्नाइज नहीं कर देंगे, जब तक इस सोशल सिस्टम के ऊपर हम अपने, जिस तरह उन्होंने अपने मुआशरों को तबाह बर्बाद किया है, जब तक हम मुसलमान मुआशरों का ये सोशल सिस्टम तबाह बर्बाद नहीं कर देंगे, पूरी तरह की कामयाबी, पूरी तरह की फतह उनको हासिल नहीं है। किसी दुनिया के मुसलमान मुल्क के अंदर, सऊदीया, तुर्की, इंडोनेशिया, मलेशिया से लेकर पाकिस्तान हो, दुनिया का कोई छोटा बड़ा ताकतवर गैर ताकतवर अमीर या गरीब मुल्क हो, किसी मुल्क में न सियासी निज़ाम इस्लामी है, न मुआशी निज़ाम इस्लामी है। बैंक सऊदीया में भी चलते हैं, सूद सऊदीया में भी है, आप उसको नाम कोई भी दे लें, यानी आप उसको इंटरेस्ट का नाम न दें, नाम बदल लेने से सूद बदल नहीं जाते। वहां पर भी बैंकों से कर्जे लेकर ही सड़कें इमारतें बनती हैं, वहां पर भी बैंकों से श्योरिटी, बैंकों से गारंटी लेकर ही बिजनेस किए जा सकते हैं, वहां पर भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंकों की एलसी के बगैर नहीं खुलती। पाकिस्तान में भी ऐसा ही है, तुर्की में भी ऐसा ही है, इंडोनेशिया, मलेशिया में भी ऐसा ही है। सियासी और मुआशी निज़ाम में काफिर दुनिया के तमाम इस्लामी मुल्कों के ऊपर गलबा हासिल कर चुके हैं। सिर्फ एक महाज है सिस्टम का, निज़ाम का एक हिस्सा, दो हिस्से वो जीत चुके हैं। सिर्फ एक हिस्सा ऐसा है जो है सोशल सिस्टम, मुआशरती सिस्टम, इसको बिगाड़ने के लिए सरतोड़ कोशिश पिछले 100 साल से जारी है, 100 साल से। और अब हम आए दिन रोज बरोज उसका तेज तर होता मुजाहरा देखते हैं अपने मुल्कों में भी, कवानीन के जरिए, असम्बलियों में, अदालतों में, फिर मीडिया के जरिए, फिर बहुत सारे सो कॉल्ड मुल्ला मॉडर्निज्म, लिबरलिज्म के नाम पर, शऊर और आगाही फैलाने के नाम पर वो हमारे मुआशरती निज़ाम के अंदर वो दरारें डाल रहे हैं कि इसके बाद जैसे अमेरिका में 44%, 44% बच्चे हरामी होते हैं, वो चाहते हैं कि ये मुल्क भी ऐसा हो जाए। जैसे बरतानिया में 1/3 औरतें सिंगल मदर हैं, वो चाहते हैं कि ये मुल्क भी ऐसा हो जाए। जैसे स्विट्जरलैंड तरक्की के लिहाज से, खूबसूरती के लिहाज से, नाम ले तो मुंह में पानी आता है, स्विट्जरलैंड 49% लोग वहां शादी नहीं करना चाहते, आधे लोग मर्दों या औरतें शादी नहीं करना चाहते। खानदान का निज़ाम, खानदान का जो मुआशरे की इकाई है, जो मुआशरे की बुनियाद है, खानदान। अल्लाह ने इंसान को पैदा किया, अकेला नहीं किया। आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में भी अकेला नहीं रखा, आदम को पैदा किया, साथ हव्वा पैदा की। पहला रिश्ता जो बनाया खामन बीवी का, जहां से खानदान बनता है, जिस खानदान से फिर आगे कबीला कुंबा बनता है, जिस कबीले कुंबे से फिर आगे सोसाइटी मुआशरा बनता है, उसकी जड़ों पर वार करो। निकाह के निज़ाम को, शादी के निज़ाम को, खामन बीवी के निज़ाम को, घरेलू निज़ाम को। हालांकि अल्लाह ताला वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा, अल्लाह कहते हैं निशानियां है हमारी, निशानियां, ये नेमत है हमारी। वल्लाहु जअल लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा, अल्लाह ने तुम्हें औरत मर्द बनाया, ज़ौज जोड़ा जोड़ा बनाया। वजअल लकुम मिन अज़वाजिकुम बनीना वहफ़दा, बेटे पैदा किए, पोते पोतियां, इससे एक आगे कुंबा कबीला नस्ल चलाई। अल्लाह ताला का कितना कमाल उसलूब है यहाँ। अफ़बिल बातिल युमिनून, काफिरों की बात मानना चाहते हो, अफ़बिल बातिल, बातिल निज़ाम पर तुम ईमान लाते हो।
باطلوں کے سسٹم کو تم اس کو باطل نظام کو تم پورا کرنا چاہتے ہو. یعنی اس خاندانی نظام میں افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ هم یکفرون, جو اللہ نے تم پر سب سے بڑی نعمت کی ہوئی ہے, جو اللہ نے تم پر سب سے بڑا احسان کیا کہ تمہیں خاندانی نظام دیا ہے, تمہیں جاہلی معاشرے سے نکال کر اسلامی معاشرے میں. جاہلی معاشرے میں کیا تھا؟ اسلام نے اس جاہلی معاشرے میں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلی معاشرے میں جو سب سے بڑی بڑی تبدیلیاں کی وہ کیا تھی؟ بے شمار نکاح ہوتے تھے, کوئی پابندی نہیں تھی نکاحوں کی. 10 کرو, 100 کرو, 1000 کرو, کرو چھوڑ دو نہ کرو, جس سے مرضی کرو. پابندی لگائی. 4 شادیوں پر اعتراض آتا ہے نا, اپنے مسلمانوں میں اب یہ اعتراض پیدا ہوتا ہے. عورتیں گھروں میں, لڑکیاں وہ سوال کرتی ہیں یہ کیا بات ہوئی, مرد کو 4 شادیاں کی جاتی. ان کو پوچھو کہ وہ جاہلی معاشرہ جس کو اسلام نے بدلا تھا وہاں تو عورت کی کوئی قدر و قیمت ہی نہیں تھی. اسلام نے تو پابند کیا بس 4, اور وہ بھی ضرورت کے تحت. پھر اسلام نے اس کو نکاح, کئی صورتیں تھیں, عورت مرد کی جنسی ضرورت پوری کرنے کی کئی صورتیں تھیں. 1 دن کے لیے, 1 ہفتے, مہینے کے لیے سوچے سمجھے بغیر عورت بک جاتی تھی, وراثت میں تقسیم ہو جاتی تھی. شوہر فوت ہو گیا, اب یہ کسی اور کی ملکیت ہے. عورت کو جنس کی بجائے انسان کا مرتبہ دیا, عورت کو مساوی حقوق دیے, نکاح کا ادارہ کھڑا کیا. یہ جاہلی معاشرہ تھا اور یہ اسلامی معاشرہ تھا. بھئی صرف ایک ہی طریقہ ہے خاوند بیوی, مرد اور عورت کے درمیان تعلق رکھنے کا, ایک ہی طریقہ ہے. یہ جاہلی معاشرے سے اسلامی معاشرہ تبدیل ہو رہا تھا. یہ بے شمار طریقے نہیں ہو سکتے, ایک طریقہ نکاح ہے. اور عورت کو اس کا حق دیا جائے گا, وراثت میں حق دیں گے, حق مہر اس کو دیں گے, زندہ درگور نہیں کریں گے, عورت کو جنس کی طرح تقسیم نہیں کریں, عورت کسی کی ملکیت نہیں ہوگی. یہ اسلام تھا. یہ جاہلی معاشرے سے اسلامی معاشرے میں ٹرانسفارمیشن ہو رہی تھی. اللہ یہ کہتا ہے, اللہ کہتے ہیں یہ نعمت میں نے تم پر کی اور تم پھر واپس اس نعمت کو ٹھکرا کر کافروں کے نظام کی طرف جانا چاہتے ہو. وہ جو نکاح کیا ہے؟ نکاح کوئی سوشل کانٹریکٹ ہے, نکاح کوئی تجارتی معاہدہ ہے, نکاح کوئی کاروباری لین دین کا سودا ہے. یہ جو آج ہماری عدالتوں کے سینئر ترین, فاضل ترین جج صاحبان کو یہ خیالات آتے ہیں کہ جی بیوی شادی کے بعد خاوند کے مال میں اس کا برابر حق ہے. آپ نے سنا ہے ہمارے جج صاحب کو ایک فیصلے میں, ایک مقدمے میں ان کو یہ فیصلہ دینا, ان کو یہ خیال کہا جی شادی ہو گئی, شادی کے بعد مرد نے جتنے بھی اثاثے بنائے, جتنے ایسٹس بنائے, اس کے پاس جو کچھ ہے یہ اس کی بیوی آدھا حصہ دار ہے. پھر یہیں پر بس نہیں ہے, پھر فرماتے ہیں کچھ عرصے بعد ایک اور صاحب, سو کالڈ عالم دین, لوگوں پر بڑا امپیکٹ ہے ان کا, نام لینا میری عادت نہیں ہے, آپ خود سمجھ لیں گے. انہی جج صاحب کی ان کی رائے میں, ان کی ہاں میں اپنی ہاں ملاتے ہوئے, ان کی تائید, ہاں یہی ہونا چاہیے, اسلام کا نظام ایسا ہی ہے, اپنی میرے نزدیک, میرے خیال میں یہ بات درست ہے کہہ کر, او جی مرد جب فوت ہو جائے نا تو بھی اس کی وراثت میں سے آدھا حصہ پہلے بیوی کو نکال کر دو, باقی وہ رثا کو پھر دینا. اللہ اکبر, تلک حدود اللہ. اللہ نے تو وراثت کے احکام بیان کرتے ہوئے, خاوند بیوی کے مسائل بیان کرتے ہوئے اللہ نے بار بار کہا یہ اللہ کی حدود ہے, اللہ کی حدود ہے, اللہ کی حدیں, ڈر جاؤ. دیکھو سورہ بقرہ کے اندر طلاق کے مسائل بیان ہو رہے ہیں, اللہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں فَإِن يُقِيمَ حدود اللہ, اگر تو اللہ کی حدیں قائم رکھ سکتے ہو تو ٹھیک ہے رہو آپس میں, اگر تمہیں لگتا ہے کہ اللہ کی حدود قائم نہیں رکھ سکتے, تمہارے درمیان طلاق کا راستہ بھی ہے. وراثت کے احکام بیان کرنے کے بعد آگے اللہ نے کہا یہ اللہ کی حدیں ہیں, جو اس کی اللہ کی پیروی کرے جنت, جو نہیں کرے گا جہنم عذاباً شدیدہ. اور ہمارے یہاں کتنی آسانی کے ساتھ خاندانی نظام کو, اس وراثت کے نظام کو, اس خاوند بیوی کے اس سارے معاملے کو کتنی آسان موم کی ناک بنا کر, ابھی تو آپ وہ چھوڑ دیجئے جو آہستہ 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 ہمارے آئلی قوانین کے اندر جو تبدیلیاں کی گئی ہیں. پہلے تو 1935 کا جو انڈین ایکٹ تھا, مسلم فیملی لا, سو کالڈ مسلم فیملی لا, بنایا انگریز نے تھا ہم مسلمانوں کے لیے, انگریز کا بنایا ہوا وہی ہم نے پاکستان بنا لیا. پاکستان بنانا بڑا کام تھا کہ پاکستان میں بسنے والے مسلمانوں کے لیے مسلمانوں والا قانون بنانا بڑا کام تھا. پاکستان بنا لیا,
لیکن پاکستان کا آئین اور قانون ہم نے کب جا کر بنایا تھا؟ یہ آئین کے قانون کے طالب علم زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ 20 سال تک پاکستان کسی قانون کے بغیر تھا۔ یہ ایک الگ المیہ ہے کہ کسی بھی آئین کے بغیر تھا، اور وہ آئین جب بنا، چلو اللہ اللہ کر کے کوئی قرارداد مقاصد اس میں شامل ہو گئی، کہیں اس میں اللہ رسول کا نام شامل ہو گیا، کہیں یہ بات بھی بیچ میں آ گئی کہ اللہ رسول کے خلاف قوانین نہیں بنیں گے، لیکن عملاً کیا ہے؟ 18 سال سے کم عمر کی شادی پر پابندیاں لگائیں، ایک سے زائد شادی کرنے والے مرد کو فلاں پہلے اس کو یونین کونسل میں جانا پڑے گا، یہ کرنا پڑے گا۔ مانا کہ یہ حکومتی مجبوریاں ہیں، یہ معاشرتی مجبوریاں ہیں، آپ کریں 18 سال سے کم عمر شادی پر پابندی لگائیں، ٹھیک ہے، اللہ کے حکموں کا کوئی دین کا بڑا کوئی نقصان اس میں نہیں ہے، یہ حکمران کو اتنی اجازت ہے کہ وہ معاشرے کے اندر دیکھے کہ کہیں پر کوئی مسائل پیدا ہو رہے ہیں تو ٹھیک ہے، وہ اتنے کو اپنے ذمہ داری جیسے حضرت عمر نے قوانین بنائے بنا سکتا ہے۔ وہ چیک کرے کہ یہ شادی کیوں کر رہا ہے، یہ عورت کو تنگ کرنے کے لیے تو نہیں کر رہا، یہ صرف یہ کوئی وقتی چسکے پورے کرنے کے لیے سوچے سمجھے بغیر تو نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، لیکن جو اللہ کی طے شدہ حدود ہیں، جو اللہ کی مقرر کردہ حدود ہیں، اس کے اندر ڈانگ مارنا، اس کے اندر آ کے ہاتھ پاؤں مارنا، یہ اسلامی نظام، اسلامی معاشرتی نظام کے ساتھ وہ کھلواڑ ہے بھائیو جو ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اپنے گھروں کے اندر جہاں ہمیں یہ تربیت کرنی چاہیے تھی کہ نکاح ایک مقدس رشتہ ہے، گھر بنانا، گھر بسانا، خاندان کو چلانا اسلام کا ایک بنیادی فریضہ ہے۔ ہماری جنت جہنم اس کے ساتھ وابستہ ہے، ہماری دنیا آخرت کی کامیابی اس کے ساتھ وابستہ ہے۔ کوئی مسلمان آج کا نوجوان بچہ بچی، نوجوان لڑکا لڑکی شادی نہیں کرنا چاہتا۔ لڑکوں کو پوچھ لو، شادی نہیں کرتا، کافروں کی طرح، جیسے کافروں کے ہاں کیوں نہیں شادی کرتے، وہ کہتے نہیں مسائل اتنے ہیں، قوانین اتنے سخت ہیں، میں شادی کر لوں تو میرا تو دیوالیہ نکل جائے گا، شادی پر میرے خرچے اتنے ہیں، اور خدا نہ خواستہ شادی آگے نہ چلی تو اس کے اوپر میرے پر کتنی پابندیاں ہیں۔ عورتیں نہیں کرنا چاہتی، لڑکے نہیں کرنا چاہتے، شادیوں سے بھاگتے، زنا آسان ہے، بازار جانا آسان ہے، شادی کرنا مشکل ہے۔ بجائے اس کے کہ ہم اپنے گھروں میں، اپنے معاشرے میں اس چیز کی تربیت کرتے، یہی ہمارے پاس بچا تھا نا۔ گورے کے پاس، امریکہ کے پاس، یورپ کے پاس کیا بچا ہے؟ آج بھی مانا کہ ہمارے ہاں یہ مسائل پیدا ہونے شروع ہو گئے ہیں کہ ہمارے بچے یتیم خانوں میں پل رہے ہیں، ہمارے بزرگ جو ہیں وہ اولڈ ہاؤسز میں جا رہے ہیں، ہمارے ہاں بھی یہ مسائل آنا شروع ہو گئے ہیں۔ خودکشیاں جو ہیں اکثریت وہ کیوں ہیں؟ گھریلو ناچاکیاں، مرد اپنی بیویوں کو قتل کیے دے رہے ہیں، بیویاں خاوندوں کو قتل کر رہی ہیں، اپنی اولادوں کو، بچوں کو، جوان کیسے ایک باپ اپنی جوان بیٹیوں بیٹوں کو اپنے سامنے چھری سے ذبح کر سکتا ہے؟ کیسے ایک ماں اپنے بچوں کو چھوڑ کر اپنے کسی دوسرے آشنا کے ساتھ بھاگ سکتی ہے؟ ہم یہ تصور کر سکتے تھے؟ نہیں کر سکتے تھے، لیکن یہ ہو رہا ہے۔ اب یہ ہمارے معاشرے میں آئے روز کی خبریں اور حقیقت بن رہی ہیں۔ کیوں؟ کہ ہم نے اپنے معاشرے کی تربیت میں اس چیز کو نہیں رکھا کہ بھائی یہ جو نکاح ہے، یہ جو گھر ہے، یہ جو خاندان ہے، یہ کتنا مقدس ہے، یہ کتنا ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن مجید، تعلیمات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ، آپ کی سیرت بھری پڑی ہے۔ ایک مرد کے لیے اپنے گھر کو چلانا، اپنے گھر کو بنانا، سنوارنا، بچانا ایک عورت کے لیے کتنا ضروری ہے، تربیت ہی نہیں کی۔ 35% پچھلے سال سے اس سال 2025 سے 2026 میں پنجاب کے اندر طلاق اور خلا کے کیسز 35% زیادہ ہیں، اور یہ 35% کتنے ہیں؟ 4,66,000 صرف پنجاب میں، یعنی 4.25 لاکھ کے قریب طلاق اور خلا کے کیسز ہیں۔ 100 شادیاں ہوتی ہیں، اس میں سے 35 میں طلاق خلا ہو جاتی ہے، اور زیادہ تر خلا ہو جاتی۔ یہ ہمارا معاشرہ نہیں تھا، یہ اسلامی نظام نہیں تھا، یہ اسلام کی تربیت نہیں تھی۔ یہ آہستہ آہستہ وہ جو ہمارے اسلامی معاشرے کا کوئی ایک حسن بچا ہوا تھا نا، سیاست ہم سے گئی، معیشت ہم سے گئی، آج آ کے ایک معاشرت بچی ہوئی تھی، اس معاشرت میں بھی مسئلہ ہے نا ہمارا۔ 1000 سال ہمارے انگریز کے ساتھ، ہندو کے ساتھ، انڈیا پاکستان ہمارے کا ہندوانہ تہذیب میں وہ جو افراد و تفرید ہے، ہندوانہ ذات پات کا نظام، اونچ نیچ کا نظام،
1000 साल तक हम रहे हिंदुओं के साथ, उसमें जात पात, कुंबा कबीला, बरादरी, ऊंच नीच का निज़ाम, और फिर उसके बाद हम पर आया अंग्रेज, देसी और वलायती का फर्क आया। हर देसी चीज हमें हकीर लगने लगी और हर वलायती चीज, वाह क्या बात है। अब वलायत से आया मादर पिदर आजादी का सिस्टम, हम कंफ्यूज है दरमियान में। रहे हम 1000 साल हिंदू के साथ हैं, हिंदुओं में शूदर थे, ब्राह्मण थे, हिंदुओं में जात पात थी, ऊंच नीच थी, ये दलित हैं, ये महाराज हैं, हिंदुओं में ये सिस्टम था। एक तरफ हमने वहां से वो सिस्टम लिया, उसकी बुराइयां हैं, उसके मसाइल हैं, खानदानों में झगड़े लड़ाइयां, शादी ब्याह में, एक तरफ वो, और एक तरफ हमारे पर अंग्रेज आया, उसने आके हमें कहा फ्री सोसाइटी कल्चर, मादर पिदर आजाद, कोई किसी की मन्नत की लोड़ नहीं है जी, आजाद। औरत घर से भागे, अदालत में जाए, कहे मैं शादी करती हूँ, केड़ा बाप, केड़ा भाई, केड़ा खानदान, केड़ा वली, कोई चक्कर नहीं, घरों से भागकर शादियां कर लो, हम तुम्हारे लिए अमान खाने बनाएंगे, दारुल अमान बनाएंगे। लड़कियां घर से भागे, बच्चे जो है ना वो घरों से भागे, माँ बाप की शादियां आपस में तला, हम यतीम खाने बनाएंगे। और अल्लाह हिदायत दे, हम मजबूरी है ना, हमारे दीनदार पढ़े लिखे तबकों को ये करना पड़ रहा है। अब तो मैं देखता हूँ, अगर कोई बंदा इस पर रिसर्च करे, आदाद शुमार जमा करे, मदरसे या मस्जिदें उतनी नहीं बन रही जितने ऑर्फन हाउसेज बन रहे हैं, गली गली में यतीम खाने खुले हुए हैं। क्यों? माँ बाप नहीं है, बाप माँ के दरमियान अलहदगी हो गई, खुला तलाक हो गई है, बच्चे कहाँ पल रहे हैं? गैरों के हाथों में। मेरे भाइयों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी तालीमात, खामन बीवी की, घर बसाने की, घर बनाने की, दुनिया आखरत संवारने की, यही निकाह मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, ये निकाहों से भागने वाले ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिल्लत से भाग रहे हैं। ये खानदानों को उजाड़ने वाले, खानदानों में बिगाड़ पैदा करने वाले, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन बिगाड़ रहे हैं। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और आपके उसमें हसना के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आपने तो इजाज़त नहीं दी। साहबा कहा अल्लाह के नबी क्या हम अगर शादी न करें तो? हमने कहा मैं शादी करता हूँ, मैंने शादी की है, हर नबी ने निकाह किया है। और सैयद वुलद आदम, दुनिया के सबसे मसरूफ तरीन इंसान, आप तसव्वुर कर सकते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मसरूफियत का? एक वक्त आप दाई भी हैं, नबी हैं, पूरी उम्मत की जिम्मेदारी है, आप जज भी हैं, काजी भी हैं, आप एक मुजाहिद जर्नैल सिपा सलार भी हैं, आपके जिम्मे कितने काम हैं, आप एक सल्तनत के हुक्मरान भी हैं। कितनी सारी जिम्मेदारियों के बावजूद शादी से छुट्टी नहीं मिली। शादी की और शादी करके मिसाल और नमूना हमारे सामने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या पेश किया? औरत की भी जन्नत जहन्नम वो क्या है? वो अपने खामन के साथ खुश उसलूबी से, खुश अखलाकी से रहे। मर्द की जन्नत जहन्नम क्या है? अल्लाह अकबर। आपसे फरमाया औरत के लिए 4 चीज़ें, अलमरअतु इज़ा सल्लत खम्सहा, 5 नमाजें वो पहले भी पढ़ती थी, 5 नमाजें पढ़ती रहे, रोज़े रमज़ान के रखती थी, सामत शाहरा, रोज़े रखती रहे। सिर्फ 2 काम और करने हैं, ताअत बाला व हसनत फरजा, जन्नत के जिस दरवाजे दाखिल होना चाहे दाखिल हो सकती है। अबू बकर सिद्दीक ने पूछा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अल्लाह के नबी को ऐसा खुशकिस्मत है जिसको 8 दरवाजे जन्नत में दाखिले की निदा लगाएं? आपने कहा हाँ अबू बकर मुझे उम्मीद है अगर कोई होगा तो वो तू ही होगा। एक तरफ अबू बकर जैसे बंदे को सिर्फ उम्मीद और एक तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकीनी बात कर रहे हैं। और ये यकीनी बात औरत के लिए कब है? शादी के बाद। खैरुकुम लिअहली, जिहाद बड़ा फजीलत वाला काम है, फ़र्ज नमाज पहले वक़्त पर आगे पढ़ना है बड़ा फजीलत वाला काम है, वालिदैन की खिदमत अताअत करना बड़ा फजीलत है, बड़े बड़े अमलों की फजीलतें, बड़ी बड़ी नेकियां हैं। लेकिन सबसे बेहतरीन टॉप रेटेड मुस्लिम खैरुकुम लिअहली, ये कब हो सकता है? जब उसने शादी की हो, जब उसने घर बसाया हो, घर चलाया हो। तुम में से बेहतरीन इंसान, बेहतरीन मुसलमान वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर है। खैरुकुम लिअहली। मेरे भाइयों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक शख्स आया नौवारिद, पूछना था उसको कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे थे? नो मुस्लिम। अबू बकर उमर से पूछ सकता था, सफर हजर के साथ ही सुबह शाम देखा, पूछ सकते थे, लेकिन वो अल्लाह ताला ने उसको ये तरीका बताया। अल्लाह ने उसके दिल में, वो हज़रत आयशा के पास गया, कहा अल्लाह के नबी कैसे थे? खुलुकुल कुरान। कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका तो खुलुक, उनका अखलाक, उनका किरदार, उनकी शख्सियत कुरान थी। ये कुरान अगर 2 जिल्दों के अंदर सफ़ों पर लिखा हुआ ना होता, चलता फिरता मुजस्सम कोई कुरान होता, तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते। घरों से गवाही, अच्छे अखलाक की, अच्छे रवैये की, घर बनाने की, घर चलाने की गवाही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे भाइयों, आज हमारे लिए एक सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो हमारा ख़ानदानी निज़ाम, हमारा इस्लामी मुआशरती कल्चर
اس کے اندر ہمارے اوپر سب سے بڑی جو ذمہ داری ہے اپنے بچوں کی، خاص طور پر اپنی بچیوں کی، اپنے گھروں میں اپنی عورتوں کی یہ تربیت کرنا کہ بیٹا تمہارا سب سے بڑا محافظ وہ اسلام ہے، دین اسلام کا نظام ہے، اور اس نظام کے اندر یہ شادی کا نظام ہے۔ یہ شادی سے بگوڑے ہمارے نوجوان بچے بچیاں گناہوں اور زنا کی دلدل کے اندر پڑے ہوئے، ہم نے اس شادی کے نظام کو کچھ اپنے معاشرتی رویوں کی وجہ سے بگاڑا ہے، اور پھر اوپر سے طرفہ تماشا اس کے اوپر سے یہ ہے کہ ہمارے حکمران بھی، ہماری عدلیہ بھی، ہماری مقننہ بھی، یہ سارے اس کام میں جتے ہوئے ہیں، لگے ہوئے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح اس کو مزید مشکل سے مشکل بناؤ، اس کے اندر مزید اس کے اندر مشکل سے مشکل چیزیں داخل کرو تاکہ لوگ نکاح سے بھاگیں، تاکہ لوگ شادیوں سے بھاگیں۔ او بھائیو، اس کے بعد پھر بالآخر انجام اور نتیجہ کیا ہے وہ ہمارے سامنے، اس کی ایک تصویر ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ یہ مغربی، یہ جتنی مرضی وہ ترقی ہو گئی وہاں، بوڑھے ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں، بچے ان کو پالنے والا کوئی نہیں۔ وہاں پر جرائم کی اصل بڑی وجہ کیا ہے؟ امریکہ میں تحقیق ہوئی، سارے جرائم کی بڑی وجہ کیا ہے؟ فادر لیس بچے۔ انہوں نے کہا 95% جو جرائم کرنے والے لوگ ہیں وہ کیوں ہیں؟ کہ بچپن میں ان کے سر پر والدین نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے تو خاندان کو آخرت تک چلایا، وَأَلَتْنَاهُم مِّنْ عَمَلِهِم مِّن شَيْءٍ۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ تو خاندان کا کتنا مان رکھنے والا ہے۔ اللہ کہتے ہیں قیامت والے دن لوگوں کے فیصلے ہو رہے ہوں گے، سارے لوگوں، کوئی نیک زیادہ ہے کوئی کم زیادہ، اللہ کہیں گے ایک خاندان والوں کو اکٹھا کرو۔ قرآن مجید ہے، قرآن مجید، کوئی ایسی کہانی نہیں سنا رہا، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے، اللہ کہیں گے سارے خاندان والے اکٹھے کرو، اس خاندان میں جو سب سے نیک بندہ ہے نا، باقی سارے لوگوں کا درجہ بھی سب سے نیک بندے کے ساتھ کر دو۔ اللہ کہے اس میں ناانصافی نہیں ہے، التناہم من عملہم من شیء، ان میں سے جو سب سے نیک تھا نا، کم درجے والوں کو اس نیک والے درجے والے کے ساتھ برابر کر دو، اس سارے خاندان والوں کو اکٹھا کر جنت میں داخل کرو۔ اللہ تعالیٰ تو خاندان کی عزت حرمت وہاں تک رکھ رہے ہیں، اور ہم دنیا میں ہی اپنے خاندانی نظام کا بگاڑ شروع کر دیں۔ میرے بھائیو، اس بارے میں سوچنا چاہیے اور صحیح فیصلے کرنے چاہیے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ایک میرے ذہن میں ایک واقعہ ہے، میں اس کو عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ ایک شخص تھا، کیروان نام کے علاقے کا رہنے والا، علم دوست تھا، علماء کے پاس جاتا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ اس علاقے میں کو بہت زیادہ علماء نہیں رہے تو اس نے کہا کہ میں اب کسی اور ایسے علاقے کی طرف سفر کرتا ہوں۔ اس نے اپنے بیوی بچوں کو ساتھ لیا، راستہ لمبا تھا، سفر کرتے کرتے تو راستے میں تھک گئے، ایک جگہ پڑاؤ ڈالا۔ بیٹے کو پوچھا، بیٹا آپ تھک گئے ہیں؟ جی تھک گیا ہوں۔ لائیں میں آپ کے پاؤں دبا دوں۔ باپ بیٹے کے پاؤں دبا رہا ہے، چھوٹے بیٹے کے پاؤں دبا رہا ہے باپ، اور باپ بیٹے کے پاؤں دباتے ہوئے کیا کہتا ہے؟ بیٹا دیکھو، یہ پاؤں اللہ کی بڑی نعمت ہے، ان قدموں سے کبھی برائی کی طرف چل کر نہ جانا، ان قدموں سے ہمیشہ نیکی کی طرف چلنا، یہ قدم ہمیشہ مسجد کی طرف جائیں، یہ قدم ہمیشہ رزق حلال کمانے کے لیے اٹھیں، یہ قدم ہمیشہ یہ قدم کبھی بری۔ باپ بیٹے کے پاؤں دبا رہا ہے۔ سفر ختم ہوا، چلے گئے، مدینہ کی طرف سفر ہو رہا ہے علم کی تلاش میں۔ اس بیٹے نے وہاں مدینہ میں مختلف علماء سے علم حاصل کیا، بالآخر امام دار الحجرہ محدث مدینہ امام مالک کا شاگرد بنا، اور یہ ابو زید القیروانی شخصیت ہے، وقت کے بڑے محدث اور عالم بنے۔ یہ واقعہ کیوں سنا رہا ہوں؟ اساسی بنیادی تربیتیں گھروں سے ہوتی ہیں، بچپن میں ہوتی ہیں، والدین کی طرف سے ہوتی ہیں۔ بڑے ہو جاتے ہیں نا جب بچے، بیٹے یا بیٹیاں جب بڑے ہو جاتے ہیں، پھر ہم جب کہتے ہیں نا کہ باغی ہو گئے ہیں، یہ بات نہیں سنتے، یہ بات نہیں مانتے، یہ رشتے میری مرضی۔ میں اسلام نے تو کیا نظام دیا تھا؟ عمر نے بیٹے کو کہا بیٹا اپنی بیوی کو طلاق دے، بیٹا ماننے پہ تیار ہو گیا تھا۔ وہ کیوں؟ اس بیٹے کی تربیت بچپن میں ہوئی تھی۔ جب بڑے ہو جاتے ہیں نا، پھر ماں باپ کہتے ہیں وہ جی ساڑی مرضی دی شادی نہیں کرتا، شادی ہو گئی ہے ساڑی گل نہیں سنتا، وہ منڈا ساڑے کنٹرول چ نہیں رہا، بڈھی تے تھلے لگ گیا ہے۔ اب لڑائیاں ہوتی ہیں، خاوند بیوی کے جھگڑے ہوتے ہیں، بیٹیاں گھر والوں کی مرضیوں کے بغیر شادیاں کرنے پر کیوں نکل کھڑی ہوتی ہیں، تماشا کیوں لگاتی ہیں، باپوں کے سر خاک آلود کیوں کرتی ہیں؟ بچپن میں نہیں سنا گیا، اساسی بنیادی تربیتیں نہیں کی گئیں، گھروں میں وقت نہیں دیے۔ جس وقت بچوں کی تربیت کے وقت تھے تب مال کمانے میں لگے ہوئے تھے، تب پیسہ بنانے میں لگے ہوئے تھے، تب دنیا کی اور مشکلات اور جھنجھٹ پریشانیاں تھیں۔ او بھائیو، گھر کے اوپر سب سے زیادہ توجہ دینا ضروری ہے، اپنی اولاد کی تربیت، باقی سارے کام بعد کے ہیں، رزق روٹی سب اللہ تعالیٰ دے دے گا،
ساری کامیابیاں ترقیاں کامرانی اللہ تعالیٰ دے دے گا. اپنی اولاد کی فکر, ان کو وقت دینا, ان کی تربیت, اور ان کی تربیت میں سب سے زیادہ کردار, یہ جو بیٹیوں کی تربیت کی اتنی فضیلت اور اتنا مقام ہے, اس میں اصل میں کیا ہے, بیٹیوں کو سکھاؤ کہ بیٹی تمہارا مقام معاشرے میں, تمہارا کردار, ایک گھر بنانے میں تمہارا یہ مقام, یہ مرتبہ ہے, اس کے لیے تیار کرو اپنے بچوں کو, اپنی بیٹیوں کی تربیت. اللہ تعالیٰ ہمیں تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے. اللہ تعالیٰ پاکستان کے حال پر رحم فرمائے. اللہ دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان مظلوم مجبور بے بس ہیں, اللہ ان کی مدد نصرت فرما. اللہ یہ جو جنگی حالات بنے ہوئے ہیں, اللہ ان کے اندر مسلمانوں کی مدد نصرت فرما, جو مسلمانوں کو دشمن ان کو خائب و خاسر ناکام و نامراد فرما. اللہ ملک پاکستان میں یہ جو بھی مسئلے مسائل ہمارے بنے ہوئے ہیں, اللہ ان کو دور فرما, گھروں میں خیر و برکات نازل فرما, گھروں کے اندر استحکام, محبت اور مودت نصیب فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار.